مرحبا میرے مجاہد مرحبا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی کی آواز اتنی بلند تھی کہ اطراف کی فضا گونج اٹھی۔ پھر سلطان عادل صلاح الدین ایوبی کے کاندھے پر ہاتھ رکھے اسے دربار تک لائے اور اپنے برابر بٹھایا۔ اس وقت دربار میں سلطان نور الدین محمود زنگی کے بڑے بڑے امراء اور رشتہ دار موجود تھے۔ انہیں سلطان عادل کی طرف سے صلاح الدین کی یہ پذیرائی بہت گراں گزری۔ پھر تنہائی ملتے ہی ان تمام امراء نے دبے لہجے میں سلطان عادل سے شکایت کی، اس نوجوان کے مقابلے میں ہم آپ کی نوازشات اور توجہات کے زیادہ مستحق ہیں۔ وہ کس طرح؟ سلطان نور الدین نے ان شاکی امراء سے سوال کیا۔ ہماری خدمات سلطان صلاح الدین سے کہیں زیادہ ہیں۔ ایک امیر نے جو سلطان نور الدین محمود کا قریبی عزیز تھا کسی قدر غرور کے لہجے میں کہا، ہم نے سلطنت نوریہ کے استحکام کے لیے اپنا عیش و آرام اور دن رات کا سکون برباد کیا ہے، پھر وہ غلام زادہ ہماری برابری کیسے کر سکتا ہے؟ وہ امیر قرابت داری کے نشے میں تھا، اس لیے سلطان عادل کے سامنے اونچے لہجے میں بول رہا تھا۔ سلطان نور الدین محمود زنگی بہت متحمل انسان تھے، مگر اپنے امیر کی لاف زنی سن کر انتہائی برہم ہو گئے۔ وہ غلام زادہ ہرگز نہیں ہے۔ سلطان نور الدین محمود زنگی نے غضبناک لہجے میں کہا، اگر بالفرض محال ہے بھی تو ان آقاؤں سے بہتر ہے جو اپنی نفس پرستی اور نمود و نمائش کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ تم نے سلطنت نوریہ کے قیام میں میرے ساتھ تعاون کیا، میں نے اس کا بہترین معاوضہ ادا کر دیا۔ اگر میں تمہارا احتجاج شروع کر دوں تو تم سب کے سب مجرم قرار پاؤ گے۔ یہ شاندار مکانات، یہ زر و جواہرات، یہ اعلیٰ نسل کے گھوڑے، یہ غلام، یہ کنیزیں، کیا یہ سب ساز و سامان تم اپنے ساتھ لے کر پیدا ہوئے تھے؟ سلطان نور الدین نے آج اپنے ایک ایک امیر کی نقاب کشائی کر دی تھی۔ سلطان عادل کے بگڑے ہوئے تیور دیکھ کر تمام امراء کے چہروں پر خوف کی پرچھائیاں لرزنے لگیں اور ان کے سر بار ندامت سے خم ہو گئے۔ تم صلاح الدین کے برابر کھڑے ہونے کے بھی قابل نہیں ہو۔ سلطان عادل کا لہجہ بدستور غضبناک تھا۔ وہ مرد مجاہد ہے، میرا خواب میری امیدوں کا مرکز ہے، حق تعالیٰ نے اسے امین بنایا ہے۔ اس نے مصری خزانے کے سارے نوادرات خلیفہ بغداد اور میری خدمت میں بھیج دیے، باقی دولت سپاہیوں اور محتاجوں میں تقسیم کر دی۔ وہ مصر کا درویش وزیر اعظم ہے، اور وہ بھی عین عالم شباب میں، حق تعالیٰ اس کی درویشی میں اضافہ کرے۔ آخر تمام امراء اس مجلس خاص سے اٹھ کر چلے گئے، مگر اس طرح کہ ان کے چہرے سیاہ اور گردنیں خم تھیں۔ پھر دوسرے دن سلطان نور الدین زنگی صلاح الدین ایوبی کو اپنے ایک مخصوص کمرے میں لے گئے۔ یہ وہی کمرہ تھا جس میں سلطان عادل نے ایک انتہائی خوبصورت ممبر رکھا تھا۔ اس ممبر کی تیاری پر ہزاروں دینار خرچ ہوئے تھے۔ سلطان نور الدین محمود نے حلب اور دمشق کے ماہر صناعوں کو طلب کر کے کہا تھا، اپنا سارا ہنر اس ممبر کے نقش و نگار بنانے پر ختم کر دو، اور واقعتاً ان ہنر بندوں نے ایسا ممبر تراشا تھا کہ وہ صناعی کا بہترین نمونہ نظر آتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی نے مصر میں فاطمی خلیفہ عاضد کا ممبر بھی دیکھا تھا، مگر سلطان نور الدین محمود زنگی کے بنوائے ہوئے ممبر کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ صلاح الدین، تم یہ ممبر دیکھ رہے ہو؟ سلطان نور الدین محمود زنگی نے انتہائی جذباتی اور پرسوز لہجے میں کہا۔ حق تعالیٰ نے مجھ عاجز بندے کو اپنے در رحمت سے سب کچھ عطا کیا، بس ایک آخری خواہش باقی رہ گئی ہے۔ میری آنکھیں اس وقت بند ہوں جب میں بیت المقدس فتح ہو چکا ہوں اور وحدہ لا شریک کے نام لیوا قطار در قطار مسجد اقصی میں داخل ہو رہے ہوں، اور پھر میں اس ممبر پر کھڑے ہو کر اہل ایمان سے خطاب کروں، چاہے اس خطبے کے دوران مجھے موت ہی کیوں نہ آ جائے۔ یہ کہتے کہتے سلطان نور الدین محمود زنگی کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ سلطان عادل ہیں آپ، حق تعالیٰ آپ کی یہ خواہش بھی پوری کرے گا۔ یہ جذباتی منظر دیکھ کر صلاح الدین ایوبی کی آنکھیں بھی اشکبار ہو گئی تھیں۔ اللہ نے آپ کو ہم مسلمانوں کے لیے سائبان بنایا ہے، مجھے یقین ہے کہ آپ تادیر سلامت رہیں گے اور بیت المقدس کی فتح آپ ہی کے زیر قیادت ہوگی۔ یہ کوئی نہیں جانتا صلاح الدین، کل کیا ہوگا۔ خلاف توقع آج سلطان نور الدین کا لہجہ بہت اداس تھا۔ اگر وہ منظر دیکھنے سے پہلے میری آنکھیں بجھ جائیں اور میں زیر خاک سو جاؤں تو تم اپنی آنکھیں کھلی رکھنا اور اس وقت تک جاگتے رہنا جب تک تثلیث کا آخری بندہ بھی اس ارض مقدس کی حدود سے باہر نہ نکل جائے۔ تثلیث کے بندوں سے سلطان عادل کی مراد عیسائی تھے جو آج بھی 3 خداؤں کو مانتے ہیں۔
بس یہی میری آخری نصیحت ہے اور یہی وصیت، جہاد جہاد اور صرف جہاد، انصاف انصاف اور صرف انصاف۔ اہل دمشق نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر بھی دیکھا کہ سلطان نور الدین محمود زنگی اپنے تمام امراء کے ساتھ صلاح الدین ایوبی کو رخصت کرنے کے لیے دمشق کی سرحد تک آئے، پھر گھوڑے سے اتر کر صلاح الدین سے بڑے والہانہ انداز میں گلے ملے، پھر اس کی پیشانی کو بوسہ دیتے ہوئے انتہائی جذباتی لہجے میں بولے، تم اہل ایمان کا سرمایہ ہو صلاح الدین، اللہ تمہاری حفاظت کرے۔ پھر سلطان عادل اس وقت تک کھڑے رہے جب تک صلاح الدین ایوبی اور اس کا فوجی دستہ نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا۔ صلاح الدین ایوبی کو دمشق سے رخصت ہو کر مصر پہنچتے ہوئے بمشکل 1 ہفتہ گزرا ہوگا کہ اس کے جاسوسوں نے ایک خوفناک اطلاع دیتے ہوئے کہا کہ شاہ یروشلم مصر پر قبضہ کرنے کی خواہش سے فی الحال دستبردار ہو چکا ہے، مگر اہل ایمان کے خلاف اس کی سازشیں ابھی تک جاری ہیں۔ آج کل ایلیا کے قلعے میں مسلسل صلیبیوں کا اجتماع ہو رہا ہے تاکہ وہ اس قلعے کو مضبوط مرکز بنا کر حجاز مقدس پر قبضہ کر سکیں۔ حجاز مقدس کا نام سن کر صلاح الدین ایوبی کے چہرے پر شدید اذیت و کرب کا رنگ ابھر آیا۔ جاسوسوں نے اس خوفناک منصوبے کی مزید تفصیلات بتاتے ہوئے کہا، ان صلیبیوں کو درپردہ شاہ یروشلم اموری اور سسلی کے حکمران کے بھرپور تائید و حمایت حاصل ہے۔ اگر فوری طور پر اس کا تدارک نہیں کیا گیا تو بہت زیادہ مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ یہ خبر سن کر صلاح الدین نے ایک دن کی بھی تاخیر نہیں کی، مصر کا انتظام اپنے والد محترم کے سپرد کیا اور ایک لشکر جرار لے کر اسقلان اور رملہ کی طرف بڑھا۔ ایلیا کے راستے میں یہ دونوں شہر آہنی دیوار کی حیثیت رکھتے تھے، اس دیوار کو گرائے بغیر صلاح الدین ایوبی ایلیا تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ پھر بھی اس نے بندگان خدا کا خون بہانے سے گریز کیا اور دونوں شہروں کے عیسائی حکمرانوں کے نام ایک خصوصی پیغام بھیجا، اگر اسلامی لشکر کو اسقلان اور رملہ سے گزرنے کے لیے راہداری دی گئی تو پھر میرا اور تمہارا کوئی جھگڑا نہیں، میں تمہارے علاقے سے چپ چاپ گزر جاؤں گا، اور اگر تم نے مزاحمت کی تو پھر شمشیر ہی ہماری تقدیروں کا فیصلہ کرے گی۔ اسقلان اور رملہ کے عیسائی حکمران جانتے تھے کہ اگر صلاح الدین ایوبی کا لشکر ان کے علاقوں سے گزر گیا تو پھر اس کا ہدف ایلیا کے سوا کوئی دوسرا مقام نہیں ہوگا، اس لیے ان دونوں نے صلاح الدین کے اس پیغام کا بڑے جارحانہ انداز میں جواب دیا اور آمادہ جنگ ہو گئے۔ اسقلان اور رملہ کے عیسائی حاکموں کا خیال تھا کہ وہ اپنے علاقوں میں مضبوط بھی ہیں اور محفوظ بھی۔ بالآخر ان دونوں مقامات پر ایک خون ریز جنگ ہوئی جس میں میدان صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ رہا، بے شمار عیسائی فوجی قتل ہوئے، جس کے نتیجے میں یہ دونوں شہر صلیبی فتنہ گروں سے پاک ہو گئے۔ عام باشندوں سے صلاح الدین ایوبی نے کوئی تعارض نہیں کیا، بوڑھوں، عورتوں، بچوں اور صلح پسند عیسائیوں کو امان بخشی گئی۔ صلاح الدین ایوبی کا یہ طرز عمل دیکھ کر عیسائیوں کی بڑی تعداد مسلمان ہو گئی۔ پھر وہ مرد مجاہد بحیرہ احمر کی طرف بڑھا جس کے شمال حصے پر خلیج عقبہ واقع ہے، اور یہیں عیسائیوں کا مضبوط ترین قلعہ ایلیا ہے جو اس وقت اسلام کے خلاف سازشوں کا مرکز بنا ہوا تھا۔ جیسے ہی صلاح الدین ایوبی کی فوج ایلیا کے قریب پہنچی، صلیبی سپاہی محصور ہو گئے۔ ان کے پاس کئی سال کا سامان رسد موجود تھا، اس لیے وہ بڑے اطمینان کے ساتھ قلعہ بند ہو گئے۔ ایلیا کے عیسائیوں کا خیال تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی زیادہ دن تک محاصرہ جاری نہیں رکھ سکے گا اور آخر تنگ آ کر مصر کی طرف لوٹ جائے گا، مگر صلاح الدین ایوبی نے خیمہ زن ہوتے ہی اپنی تمام جنگی ماہرین کو کھلے الفاظ میں کہہ دیا تھا، میں ناکام واپس نہیں جانا چاہتا اور زیادہ دن انتظار بھی نہیں کر سکتا۔ تمام جنگی ماہرین صلاح الدین ایوبی کے فیصلے پر حیران تھے، ان کی سمجھ میں ایسی کوئی چال نہ آ رہی تھی کہ جس کے ذریعے انتہائی مختصر وقت میں اس جنگ کا نتیجہ برآمد ہو سکے۔ آخر اس محاصرے کو کئی ماہ گزر گئے۔ اسلامی لشکر نے اپنی منجنیقوں سے قلعے کی فسیلوں پر مسلسل سنگ باری کی، مگر دیواریں اتنی مضبوط تھیں کہ شغاف تو کجا ان میں ہلکی سی دراڑ بھی نہ پڑ سکی۔ اس دوران صلاح الدین ایوبی سخت اذیت میں مبتلا تھا۔ اگر وہ ایلیا کا محاصرہ اٹھا کر واپس چلا جاتا تو یہ احساس اسے سکون سے جینے نہیں دیتا کہ صلیبیوں کی یہ سازش حجاز مقدس کے حوالے سے کیا گل کھلائے گی، اور اگر زیادہ دن تک محاصرہ جاری رکھتا ہے تو یہ اندیشے اسے مضطرب رکھتے کہ اس کی عدم موجودگی میں کہیں مصر اندرونی شورشوں کی لپیٹ میں نہ آ جائے۔ اسی پریشانی کے عالم میں وہ ہر نماز میں ایک طویل دعا کرتا، اے مالک بحر و بر، تو اپنی طاقت سے ہر زاویہ اظہار پر قادر ہے، جسے چاہے برقرار رکھے اور جسے چاہے مٹا دے، یا تو ایلیا کے فتنہ گروں پر آسمان سے کوئی عذاب نازل کر
یا پھر اپنے حقیر بندے کی رہنمائی فرما کہ ان مفسدوں کا کس طرح قلع کما کیا جائے۔ بالآخر ایک رات صلاح الدین ایوبی سویا ہوا تھا اپنے خیمے میں کہ اسے ایک پر اسرار آواز سنائی دی، اے یوسف، عمر بن عاص کا طریقہ جنگ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مراد کو پورا کرے گا۔ گھبرا کر صلاح الدین ایوبی کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے مگر کوئی نظر نہیں آتا۔ پھر نیند کا خمار زائل ہوتے ہی اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس نے خواب دیکھا ہے، مگر وہ خواب بے مقصد نہیں تھا۔ صلاح الدین ایوبی کو فوراً ہی وہ تاریخ ساز واقعہ یاد آ گیا